اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر شیرازی کچھ باتیں کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان جانے کو ہے اور رمضان آنے کو ہے، اور رمضان بھی کس موسم میں ہے کہ ایک سرد آسان و سکون بھرا موسم۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گرمیوں کے 9 رمضان آئے، 9 رمضان، اور اس وقت اس زمانے میں روزے کا طور طریقہ کیا تھا کہ انسان کا روزہ ہوتا تھا، تو وہ روزہ کیسے ہوتا تھا کہ جو ہے نا، جہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی، آپ کو نیند آ گئی، وہاں آپ کا دوسرا روزہ شروع ہوا۔ تو روزے کا ٹائم آتا تھا، سورج ڈھلتا تھا تو رات ہوتی، تو لوگ افطار کرتے، کوئی مخزون ایسا کوئی سحر کا وقت پابند نہیں تھا۔ جب سحر کا کوئی وقت سحری کا پابند نہیں تھا تو ظاہر ہے اسی لیے جب آپ کی آنکھ لگتی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی گزرے، تو وہ تھکے ماندے گھر میں آئے، روزہ تھا اس کا، روزہ افطار ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی شریک حیات کو کہا کہ آپ کچھ روٹیاں بناؤ، تو اس کی شریک حیات روٹیاں بنانے لگ گئی، روٹیاں بنانے لگ گئی، تو اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی تو مطلب دوسرا روزہ شروع ہوا۔ اب جب دوسرا روزہ شروع ہوا تو بندہ کھا نہیں سکتا۔ پھر دوسرے دن ظہر کے وقت حضور کی قسمت میں کامیاب ہو کے حاضر ہوئے، تو غالباً کمی پیشی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی معاف کرے، تو وہ کمزوری کی حالت میں ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو اس کو پورا رات کا واقعہ بتایا گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے۔ اسی طرح ایک اور بدو کا قصہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ ماجرا کیا ہے، کیوں ہلاک ہو گیا؟ ماجرا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی شریک حیات سے ملے، روزے کی حالت میں اس نے سنت ادا کی، تو یا رسول اللہ مجھے میرا کفارہ بتاؤ کیا ہے؟ تو بات یہاں تک آ گئی، تو ظاہر روزہ تو گیا، اس کا بھی گیا، اس کی وائف کا بھی گیا، بات یہاں تک آ گئی۔ تو پھر آپ کا کفارہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا کفارہ یہ ہوگا کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھو گے۔ یا رسول اللہ ایک میں برداشت نہیں ہو پایا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ تو پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ 60 غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے 60 غلام آزاد کر دوں؟ تو تیسرا کفارہ آیا، یا رسول اللہ میں کہاں سے؟ پھر تیسرا کفارہ آیا، آپ ایسا کریں 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ یا رسول اللہ میں خود غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے، پھر ایک شخص اللہ کے نبی کی قسمت میں حاضر ہوئے، کچھ کھجور لے آیا کہ یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے وہ کھجور ان سے لے لیے، وہ بندے کو کہا کہ دوسرے بدو کو کہا آپ اٹھیں۔ جب وہ بدو اٹھا
تو کہا کہ آپ یہ کھجور لے لیں، کسی کو صدقہ کر دیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور جواب دیا، یا رسول اللہ، مکہ مدینے کے دونوں کناروں میں میرے سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، آپ ایسا کریں، یہ میرا صدقہ مجھ پر ہی جو ہے نا، میرا صدقہ مجھ پر ہی جو ہے نا حلال کر دیں۔ تو اسی طرح بھائی یہ صدقہ آپ لے لو، آپ رکھ لو، آپ کو اپنے بچوں کو کھلا دو یا خود رکھ لو۔ اس طرح اللہ کے نبی نے وہ بات کو اس کو بتا دیا۔ پھر اسی طرح اب روزے میں دن اور رات میں شوہر پر بیوی حرام، بیوی پر شوہر حرام۔ اگر ہانک لگ گئی عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کی بھی کیا بات ہے، وہ تو رب محمد ہے، تو انہوں نے فوراً جبریل اتارا اور اللہ کے نبی کو یہ وحی ہوئی، آپ کے اور آپ کی امت کے لیے آسانی کرتا ہوں، رات کی پابندیاں ہٹاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کا روزہ پورا ہو، دوبارہ دھوپ نکلنے سے پہلے، یعنی دوبارہ رات ڈلنے سے پہلے، رات ختم ہو جانے سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں ہیں، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، یعنی ساری دنیا کے جو ہے نا ضروری معاملات آپ کر سکتے ہو۔ تو اس امت پہ آسانی ہوئی۔ اس سے پہلے پچھلی امتوں کا حال کیا تھا، ایک روزے سے دوسرا روزہ شروع، اس سے پہلے ایک روزے سے دوسرا روزہ شروع، پھر اس کے بعد پھر اب آسانی ہو گئی، اب سحر کے وقت آپ سحر کرنے کے لیے اٹھو، سحری کر سکتے ہو، پھر جو ہے نا سحری کے بعد جو ہے نا نماز پڑھو گے، پھر اس طرح روزہ رکھو گے۔ اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ گرمیوں کے رمضان، وہ عرب کی گرمی، کھجور اور پانی پہ گزارا کرنے والے لوگ، انہوں نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا۔ اب الحمدللہ ہمارے لیے تو آسانی ہے، کتنے اچھے موسم میں روزے آئے ہیں، اللہ کی قسم کوئی بھی روزہ نہ چھوڑنا۔ روزے کا مطلب جل جانا۔ قرآن شریف کی آپ تلاوت کرو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، آپ صدقہ دو گے، فطرہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اللہ کی قدرت سے جنت ملے گا۔ روزہ وہ ہے، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، روزے دار کو میں خود ملوں گا۔ اسی طرح پھر آگے چلتے ہوئے جب بابا آدم کی جو ہے نا، بابا آدم کا جب جو ہے نا، بابا آدم کو بنانے کا جب جو ہے نا سوچا گیا، تو وہ پتلا بنایا گیا بابا آدم کا، جب اس میں جان نہیں تھی، مٹی کا جو پتلا بنایا گیا، اس میں فرشتے کیا کہتے تھے، یا باری تعالیٰ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہو، آپ اس کو کیوں بنا رہے ہو، آپ اس کو بناؤ گے یہ آپ کی سرزمین پہ فساد کرے گی، جھگڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، میں کیوں بنا رہا ہوں وہ میری قدرت ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر رمضان کے روزے کھولنے کا وقت آتا ہے، انسان کے سامنے ہر نعمت پڑی ہوتی ہے، ہر نعمت پڑی ہوتی ہے، انسان اذان کا انتظار کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ جھگڑا کرے گی، نیچے جا کے فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، آپ کی دنیا میں جو ہے نا جھگڑا فساد کا باعث بنے گی، لیکن دیکھو میرا وہی انسان میرا آج میرے حکم کے منتظر ہے، میری تمام نعمتیں اس کے سامنے، لیکن میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، انتظار کر رہا ہے میرے جو ہے نا میری حکم کا انتظار کر رہا ہے، میں نے جو حکم دیا ہے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے، یہ وہی انسان ہے۔
اس دن کے لیے اس انسان کو میں نے بنایا، اس روزے کے وقت جو ہے نا میں ان کے سارے گناہ بخش دوں گا، ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی جو ہے نا واقعہ ہوا تھا، جب بارش نہیں ہوئی تو پورے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، تب بھی بارش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ بات آئی کہ میرے نبی اس مجمع میں ایک بہت ہی جو ہے نا میرا نافرمان بندہ کھڑا ہے، اگر وہ باہر چلے جائے تو یہاں بارش ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ایسا جو بھی بندہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا اس مجمع سے باہر چلے جائے تو بارش ہو جائے گی۔ تو وہ انسان اس مجمع میں کھڑا رہا، سوچتا رہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو میری بےزتی ہو جائے گی، اس نے اللہ پاک کی طرف دیکھا اوپر اور اس نے دعا کی، یا باری تعالیٰ میری عزت بچا لے، آج تک میں نے جتنے گناہ کیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے یا میرے رب، بارش ہو جائے۔ تو بارش ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی پھر جو ہے نا اللہ سے سوال کر، اللہ کے نبی پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ یہاں سے تو کوئی بھی باہر نہیں گیا، تو یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ پاک نے بولا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کے توپیل کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا یا باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ بولا جب وہ میرا نافرمان تھا اس کا نام میرے کو کسی نے نہیں، میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی، اب تو وہ میرا محبوب ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، کیسے میں اس کا نام بتا دوں؟ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ جب لوگ اللہ کے نبی کے جو ہے نا دین کی تبلیغ کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک بہت ہی ضعیف سا بوڑھی اماں، وہ اپنا ایک پوٹلی لے کے سر پہ جو ہے نا مکے سے جانے لگی، اور اسے ایک نوجوان ملا، اس نے پوچھا اے اماں آپ کہاں جا رہی ہو؟ بولا یہاں پہ مکے میں ایک جادوگر آیا، اس کے ڈر سے میں اپنا باپ دادا کا دین بچانے کے لیے یہاں سے جو ہے نا جا رہی ہوں، ہجرت کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے جو بھی ملتا ہے وہ جادوگر اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ تو خیر وہ بوڑھی اماں سے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوٹلی لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں مکہ سے دور، بالکل شہر سے دور، وہ باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، شہر سے بالکل دور ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بس اب مجھے یہاں پہ چھوڑ دو، میں وہاں سے باہر آ گئی۔ تو بوڑھی اماں پوچھتی ہے کہ بیٹا ایک آپ ہو، دیکھو کتنے عزت و احترام سے بڑوں کا عزت کرتے ہو، اور میرے کو کہاں سے کہاں تک میرا وزن بھی بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی جان پہچان کے آپ یہاں تک لے آئے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں کا دین جو ہے نا چھین رہا ہے، بیٹا آپ اپنا نام تو بتا دو آپ کون ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جس جادوگر سے آپ جو ہے نا چھوڑ کے آئی ہو اپنا گھر، جس سے بھاگ کر چل کے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں جا رہی ہو، لکھن مکانی کر رہی ہو نا، میرا نام محمد ہے اور میں وہی محمد ہوں۔ تو بوڑھی اماں نے پتہ ہے کیا کہا کہ تو محمد تیرا جادو مجھ پہ چل گیا۔ تو ایک یتیم بچہ
اسی طرح اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے یتیم بچہ. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ حاضر ہو، اس نے دیکھا اپنے والدہ کی حالت. وہ بچہ یتیم تھا، بچہ دولت مند تھا، وہ بچے کا جو ہے نا سارا حق اس کے چاچا صاحب ہے. تو بچے نے اپنے ماں کی حالت دیکھی، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، سب کچھ ہے. تو اس نے بولا میں اپنے چچاؤں کے پاس جاؤں گا، اماں آپ کے لیے چادر لے کے لباس لے کے آؤں گا. تو وہ بچہ چلے جانے رہا. اس کی ماں نے بولا مت جاؤ، آپ کے چاچا بڑے ظالم ہیں. بچہ نہیں مانا، بچہ پھر بھی چلے گیا. اپنے چچاؤں کے پاس. چچاؤں نے اس بچے کو مارا، اتنا مارا لہو لہان کر کے واپس بھیج دیا، نہ کہ کوئی لباس دیا. تو بچے نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں جاؤں گا ایسے ایسے اللہ کے نبی کے پاس. تو اس کی والدہ نے کہا وہاں مت جانا بیٹا، وہ اس کے پاس جو بھی ملتا ہے وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کا دین ہی چھین لیتا ہے. بولتا ہے نہیں ماں، میں اپنے جو ہے نا باپ داداؤں کے دین پہ قائم رہوں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے لیے چادر لے کے آؤں گا. تو سیدھا اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا وہ پوچھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جاتے ملتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کو وہ بچہ کہتے ہیں دیکھو میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین کے ساتھ ہی رہوں گا، میرا جو دین ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. مجھے ایک مجبوری یہاں لے کے آئیے، مجھے چادر چاہیے، اپنی ماں کے لیے چادر چاہیے، میں اس چادر کے لیے آپ کے پاس ہے. میں لباس چاہیے، لباس کے لیے آیا ہوں. میں اپنے چاچاؤں کے پاس گیا، میرے چاچاؤں نے مجھے مارا، لہو لہان کیا، ہمیں لباس نہیں دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے نا کندھے مبارک سے اپنی چادر اٹھا کے دے دی اس بچے کو. بچہ دوڑ دوڑ کے گیا اپنی ماں کے پاس اور وہ چادر دے دیا. کہا میں نے ان کا دین نہیں قبول کیا. یہ چادر کہاں سے لائے تھے؟ یہ چادر میں اللہ کے نبی کے پاس سے لایا ہوں. جیسے ہی وہ چادر اس کی ماں نے اپنے جسم پہ رکھا تو اس کا دل ایمان کی دولت سے منور ہوا. تو اس نے اس بچے کو کہا چلو اس شخص کے پاس چلتے ہیں جس نے آپ کی ماں کو لباس دیا ہے. تو اسی طرح آگے رمضان آ رہا ہے میرے بھائیوں، میری بات سن لو. روزہ نہ چھوڑنا. روزہ وہ عمل ہے، روزے کا مطلب ہے جل جانا. جو ہے نا آپ روزہ رکھو گے، آپ خود کو جلاؤ گے، اس میں آپ کے سارے پورے 1 سال کے گناہ بھی جل جائیں گے. آپ روزہ نہ چھوڑنا. جس طرح 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، جس طرح ہم پابندی سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے کو یہ 30 روزے بھی پابندی سے رکھنے ہیں. پھر جو ہے نا 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر 20 رکعت تراویح. دیکھو اب ہم کسی جگہ پہ 100 روپے کی چیز بیچتے ہیں تو ہم کو 100 روپے ہی ملتا ہے، اور ہم 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں 100 روپے ہی ملتا ہے. ہم 1000 روپے کی مزدوری کرتے ہیں تو ہمیں 1000 روپے ہی ملتا ہے. اسی طرح ماہ رمضان میں آپ 1 سجدہ کرو گے، 1 سجدہ، اس کا 1 نیکی نہیں 1500 نیکیاں اللہ پاک دیتا ہے. تو روز کے 20 رکعت، پورے مہینے کے 20 رکعت، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، اور 1 سجدے پہ 1500 نیکی. ایسی کوئی مزدوری کوئی دے گا؟ بتاؤ، ایسی کوئی مزدوری دے گا؟ نہیں دے گا نا. اسی لیے آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، اور آپ جو ہے نا تراویح بھی پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پر بھی قائم رہنا ہے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پہ بھی قائم رہنا ہے. صبح شام کی تعلیم، اب جمعے ہفتے کا شب جمعہ، بدھ کا مقامی گشت، اتوار کا بیرونی گشت، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. مہینے کا 6 روزہ، سالانہ چلہ، زندگی میں 1 دفعہ 4 مہینہ. کیونکہ 4 مہینے لگانے کا مقصد گویا ایسا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کا وجود بھی 4 مہینے میں بنتا ہے. اسی طرح 4 مہینے کا مقصد یہ ہے کہ 4 مہینے لگانے کا، آپ 4 مہینے لگا کے آؤ گے نا، آپ جو ہے نا
دین کا وجود آپ پہ بننا شروع ہو جائے گا. دین کا جو طریقہ بھی ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کیا غلطی کرتے ہیں. بسم اللہ میں ایک بھی نقطہ چینی نیچے اوپر ہو جاتا ہے, اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے. تو آپ چلے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے جاؤ گے نا, آپ اپنے لیے جاؤ گے, اپنی نمازیں درست کرو گے. 4 مہینے کے جانے کے لیے جو ہے نا, بندہ کوئی تبلیغ کے لیے جو ہے نا, کوئی تبلیغ میں عالم نہیں ہو جاتا ہے. انسان اپنے دین کو بہتر کرنے کے لیے 4 مہینہ لگانے جاتا ہے. اب 4 مہینہ لگا کے آؤ, آپ دیکھ لو ہماری نمازیں کس طرف جا رہی ہیں, ہم قرآن شریف کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں, کیا ہم سورہ فاتحہ صحیح پڑھ رہے ہیں, کیا ہمارا بسم اللہ صحیح ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جب آپ 4 مہینہ لگانے جاؤ گے نا, آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا. یہ 4 مہینے میں گویا ایسا ہے کہ انسان جائے گا, کوئی تبلیغ میں عالم بن کے نہیں آئے گا. انسان جائے گا تو انسان صرف اپنے نمازیں سیدھی کرنے جائے گا, انسان اپنے لیے جائے گا, اپنے لیے جو ہے نا جائے گا, اپنے لیے جائے گا, اپنی جو ہے نا اپنے لیے جائے گا انسان, اور اپنے جو ہے نا طور طریقوں کو درست کرے گا. وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, کیا ہمارا اور آپ کا وضو کا طریقہ ٹھیک ہے, کیا ہمارا اور آپ کا غسل کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے. یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ ہم بزرگوں کی جو ہے نا محفل میں بیٹھیں گے, ایمان اور یقین کی منڈیوں میں جائیں گے, اللہ کی بڑائی کو بولیں گے, اللہ کی بڑائی کو سنیں گے, اللہ کی بڑائی کو آگے پہنچائیں گے, اللہ کی باتوں کو آگے پہنچائیں گے. اسی طرح ہم جو ہے نا جب اگر جاتے ہیں, ہمیں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سجدہ کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تو یہ جو ہے نا کتنے افسوس کی بات ہے. ہم نے 30 سال گزار دیے زندگی کے, 40 سال گزار دیے, 50 سال گزار دیے. موت کا کوئی وقت نہیں ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. آپ اگر کسی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی روڈ پہ آپ روز دیکھتے ہو جنازے جا رہے ہیں, جو ہے نا جنازے آپ دیکھتے ہو روز جا رہے ہیں, اس میں چھوٹا بچہ بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں بوڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں چند گھنٹے کا بچہ بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں 2 دن کا بچہ بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں 40 سال والا بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں جوان بھی جا رہا ہوتا ہے, اس میں بوڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے. موت کا کوئی وقت نہیں ہے, موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہر انسان آتا ہے اس دنیا میں, اگر اس کا رزق پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنا ہمر جو ہے نا اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس انسان سے چھین لیتا ہے. جب تک آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے, آپ کو کوئی نہیں مار سکتا, کوئی آپ کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا. جب اللہ کا جو ہے نا طرف سے, اللہ کی طرف سے جب وقت پورا ہو جاتا ہے, اللہ اپنے امر کو اپنے فرشتے کے ذریعے لے لیتا ہے, پھر وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں دیتا ہے. اسی لیے اپنے رستے کو درست کر لو, اپنے قبلے کو درست کر لو میرے بھائیوں, اپنے قبلے کو درست کر لو, اپنے قبلے کو درست کر لو, اپنے رستے کو درست کر لو, اپنی نمازیں ٹھیک کر لو, اپنی تلاوت قرآن ٹھیک کر لو, اپنا چال ڈال ٹھیک کر لو. اسی طرح میں آپ کو اس طرح میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ناک نہیں ہے. دنیا میں کیا کوئی بھی ایسا اسپتال ہے کہ اس کی دوسری ناک بنا سکتا ہے؟ جو جگہ نہیں ہے, ناک نہیں ہے, وہاں پہ ایک ناک لگا سکتا ہے؟ نہیں نا میرے بھائیوں, وہ ناک لگنے کی جگہ صرف ماں کا پیٹ ہے. ماں کے پیٹ سے ایک دفعہ بچہ آ گیا, پھر دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاتا نہیں ہے. اسی طرح قبر کے پیٹ میں انسان چلے گیا, دوبارہ آتا نہیں ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اب آپ اپنی زندگی میں پورے باہر جاتے ہو, گھومتے ہو, بغیر آنکھ والا بھی دیکھا ہے, بغیر کان والا بھی دیکھا ہے, بغیر ناک والا بھی دیکھا ہے, بغیر زبان والا بھی دیکھا ہے, بغیر ہاتھ والا بھی دیکھا ہے, بغیر پیر والا بھی دیکھا ہے, کبھی بغیر سر والا انسان دیکھا ہے؟ بغیر سر والا انسان نہیں دیکھا ہے. کیوں بغیر سر والا انسان نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا سر جو ہے نا, سر دڑ انسان کا, دڑ جو ہے نا انسان کا ایک حساب سے آپ کہہ لیں جو ہے نا انسان کے پاہے ہیں, سر جو ہے نا اس کی چھت ہے. اسی طرح جو ہے نا نماز جو ہے نا دین کا ستون ہے. مسلمان کلمہ جو ہے نا اس کا کلمہ اس کی بنیاد ہے, نماز اس کا چھت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو, کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے نا, تو ہے نا اس جہان اور اس جہان کی کامیابی, اس جہان اور اس جہان کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. یہ بات صرف ہمارے دل میں آ جائے. ایک دفعہ قبرستان میں جاؤ, پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبرستان جانے کے لیے منع کیا تھا، اب دوبارہ انہوں نے کیوں حکم کیا ہے کہ آپ قبرستان جاؤ؟ قبرستان اسی لیے جاؤ بھائی، اپنی موت کو یاد رکھو، کم سے کم ایک دفعہ آپ قبرستان جاؤ گے، آپ دیکھو گے جیسے کہ جو ہے نا مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، وہ مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، دیکھو وہ قبرستان دیکھو کیسے ویران ہے، دن میں کیسے ویران ہے، تو وہ رات میں کیسا ہوگا؟ جس بندے نے جو ہے نا روشنیوں میں، ہیسی میں، گاڑیوں میں، ہر چیز میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، وہ آج کی رات قبرستان میں کیسے گزارے گا؟ یہ سوچو میرے بھائیوں، وہ آج کی رات قبرستان میں کیسے گزارے گا؟ یہ سوچو میرے بھائیوں۔ آپ مردے کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھو، 2 منٹ کے لیے آپ خود قبر میں اتر کے بیٹھ کر دیکھو، لیٹ کر دیکھو، وہ کتنی تنگ جگہ ہے، وہاں انسان کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ یہاں گھر پہ ہم اتنے بڑے بڑے میلوں میں، غریب اپنے طریقے سے، امیر اپنے طریقے سے بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے، لیکن جو آخری گھر ہے قبرستان ہے، اس کو جا کے تو دیکھو وہ کیسا ہے۔ قبرستان جانے کا 2 ثواب ہیں، 2 پروانے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمائے، وہ کیسے ملتے ہیں؟ ایک تو آپ نماز جنازہ میں جاؤ، نماز جنازہ میں جاؤ، شریک ہو، اور ایک اوٹ پار کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، انسان دیکھو کندھے بدل کے جنازے کو جو ہے نا لے جاتے ہیں کہاں پہ؟ قبرستان میں دفنانے کے لیے، اس کو کندھا دیتا ہوا اس کے ساتھ، جنازے کے ساتھ جاؤ، جنازے کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں، ایک بار کندھا دیتے ہیں، ویسے تو یہ رشتہ داروں کے اوپر لازم ہے، اور لوگوں کے اوپر نہیں، رشتہ داروں کے اوپر، لیکن ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ویسے تو رشتہ داروں کو کرنا ہی پڑے گا، اس کو کاندھا دے کر قبرستان تک پہنچانا، قبرستان میں اتارنا، اس میں مٹی ڈالنا، یہ ہمارے کو بھی کرنا ہے، لیکن رشتہ داروں پہ یہ چیز فرض ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہے نا، ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، جاؤ، دیکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ کیوں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے آپ کم سے کم زندگی میں جو ہے نا قبرستان جاؤ، اپنی زندگی میں قبرستان جاؤ۔ قبرستان آپ جاؤ گے، آپ جنازے کو دفناتے ہوئے دیکھو گے، اس کو قبر میں اتارتے ہیں، پھر دیکھتے ہو تو کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا مٹی ڈالتے ہیں اور وہ بند ہو جاتا ہے، جو روشنیوں میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ جو ہے نا روشنی کٹ ہو جاتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس کا گزارا وہاں کیسا ہوگا؟ جنازہ جو ہے نا، جنازہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جنازہ آگے ہوتا ہے اور انسانوں کو پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 بار کندھا دے دیا، کوئی دوست دیکھ لیا، کوئی رشتہ دار دیکھ لیا، اس سے ہم لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر لی۔ ایسا نہیں ہے، اب جنازے کے پیچھے پیچھے رہو، اس کی رہنمائی میں جاؤ، اور دیکھو وہی جنازہ ہے، ایک وقت کیسے وہ دنیا میں اکھڑ کے چلتا تھا، کیسے شور و ٹور سے چلتا تھا، پوری راتیں گزار کے چلتا تھا، بس میں ہوں، بس میں ہوں۔ آج دیکھو وہ کیسا بے بس ہے، آج دیکھو وہ کیسا بے بس ہے کہ دوسروں کا محتاج ہے، دوسرے اپنے کندھے پہ اس کو لے جا رہے ہیں اور اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ جو بڑے بڑے مہنگی مخمل کے بستروں میں سونے والا آج مٹی پہ سونے جا رہا ہے۔ سوچو، آج یہ جا رہا ہے، کل ہماری باری آئے گی، کل ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ ہمیں اس قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے، ہمیں وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی وقت آئے گا۔ آپ سوچو، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے، پولے صراط سامنے، لوگ اس کے اوپر سے چل رہے ہیں، جو سوئی سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، پھول سے بھی زیادہ نرم، اس کے اوپر سے لوگ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ پولے صراط کو پار کر کے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں۔ پولے صراط 1500 سال کا رستہ، 500 سال سیدھا پہ، 500 سال نیچے پہ، 500 سال اوپر، اور اس کو پار کرنا ہے۔ اس کو جو ہے اس کو وہی شخص پار کرے گا جو اس نے اپنے زندگی میں دین کی جو ہے نا احکاماتوں پہ جو ہے نا چلا ہے، اس نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ادا کیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، وہ اس کو پورا کریں گے۔ اور سوچو، ہم اور آپ کھڑے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، کوئی اس کو پورا کر رہا ہے اور کوئی کٹ کے نیچے دوزخ میں گر رہا ہے، تو اس کی چیخیں، اس کی آئیں، اور آپ سوچو ہمارا بھی نمبر آنا ہے اور ہمیں بھی پولے صراط پار کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں 5 وقت، اسی لیے کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پہ قائم رہو، 5 وقت کی نماز پہ قائم رہو۔ 5 وقت کی نماز گویا ایسا ہے، بے حساب و کتاب آپ کو جنت میں داخل کر دے گی، قبر عذاب سے جو ہے نا آپ کو نجات دلا دے گی، ایسا ہے 5 وقت کی نماز۔
اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, ایک دفعہ اگر زندگی چلی گئی دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے. ایک دفعہ اگر زندگی چلی گئی دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو, اپنے راستے کو آسان کرو. زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جاؤ, اپنے موت کو زندگی میں اپنے موت کو جو ہے نا پورے دن میں 2400 گھنٹے یاد کرو, کیونکہ جو ہے نا اللہ کے موت کا فرشتہ ہر انسان کو دن میں جو ہے نا 3 دفعہ دیکھتا ہے. ہر انسان کو کیا پتہ کون سے وقت جو ہے نا ہمارا بلاوا آ جائے. کوشش کرو, اللہ سے مانگو, یہی دعا مانگو, یا اللہ میری موت جب بھی آئے میں نیک کام کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں, نیک کام کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. نہ کہ جو ہے نا کچھ میرے ساتھ ایسی غلطی ہو جائے کہ ایسی گلیز جگہ پہ میری موت آ جائے. نہیں, اللہ سے مانگو, قرآن تلاوت کرتے ہوئے جو ہے نا میری موت جو آج واقع ہو جائے, نماز پڑھتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے. اسی طرح جمعہ اور جمعرات کے درمیان, شب کی درمیان موت واقع ہو جائے, کیونکہ جو ہے نا آسانی ہے ان 2 دنوں میں دنیا سے جانے میں آسانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, متاثر نہیں ہونا, میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں پہلے ذکری فرقے سے تھا. جب میں نے جو ہے نا اسلام پہ ریسرچ کرنا شروع کیا, میں نے دیکھا بجوز کے جو ہے نا 5 وقت کی جو نماز